بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سب کا شکر گزار ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کل ایک تاریخی دن تھا اور یونائٹڈ اپوزیشن نے پارلیمان میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا۔ کل بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا، اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس سے ایک دن پہلے جمہوری وطن پارٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہم بھوٹانی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ اس مرحلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اور پورا پاکستان کا یونائٹڈ اپوزیشن بھوٹانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم تھوڑا چاہیں گے کہ خود آپ کے سامنے اپنا موقف۔ جہاں تک عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے، پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے، ثابت کرو۔ 3 سال سے اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں کہ خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد عدم اعتماد جمع ہوتے ہوئے پورے تھے۔ آج یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا یہ ڈیزائر تھا اور ہے کہ ہم اپنا تعداد کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس لیے ساتھ لے کے چلے کہ آگے جا کے جو ریفارمز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کنسنسس کی ضرورت ہے اور سب سے مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک MQM کی بات ہے، وہاں میں نے بار بار کہا، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسا ان کا ایک ڈیمانڈ نہیں ہے جو میں نے 2 ہفتہ پہلے انکار کیا جب وہ پہلے بار ہمارے سامنے آئے، یا آج تک میں ان کے کوئی نہ ڈیمانڈ پہ انکار کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ بھی زور دے رہا ہوں کہ ہر صورت میں اور ہر حال میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، کراچی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے MQM کے ساتھ میوچل اکاؤنٹ ڈھونڈنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے فار دا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے، جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں، اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں۔ صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا، یہی سوچ ہوگا۔ لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں، وہ سارے بھوٹانی صاحب، کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پارٹی اینڈ JWP۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے، اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے،
بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے۔ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی، سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا، الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا، RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا، تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پر ملک کے مسائل حل کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ جو تحریک اعتماد ہے اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ایک ووٹ انتہائی اہم ہے اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن ساتھ ہی وفاقی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹ کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں، جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے، اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر I expect کہ the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts۔ مگر ہمارے نمبرز پورے ہیں، we have the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence۔ میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بونس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں، اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا، اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا، مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا ہے، میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے۔ تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے، وہ جو بھی کوشش کرے، جو بھی دھمکی دے، کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا، کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے، اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا، وزیروں کا، بیوروکریسی کا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے۔ تھینک یو۔ جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں، گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر
राज लगा दूंगा। लगा के दिखाए, कल नहीं आज लगा के दिखाए, हिम्मत है तो करो।